الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شام کے علاقے میں جو فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا اس کی باتیں پچھلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں، اور جو پہلا بحری بیڑا یعنی جو سمندر کی فوج ہوتی ہے اس کی جو شروعات ہوئی تھی اس کا بھی تذکرہ آیا، اور سب سے پہلی جنگ جو سمندر پار کر کے لڑی گئی تھی وہ قبرص کے علاقے میں، اس کا بھی ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ آج اسکندریہ کا علاقہ جو مصر کا علاقہ ہے، یہ مصر جسے آپ ایجپٹ کہتے ہیں آج کی زبان میں، انگلش میں آپ ایجپٹ کہتے ہیں، تو اسی ایجپٹ کا ایک شہر ہے اسکندریہ، اور یہ پرانا جو ہے شہر ہے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی یہ فتح ہو گیا تھا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اور بڑا اہم تجارتی اور فوجی مرکز تھا یہ، اور یہ مسلمانوں کے زیر انتظام تھا۔ لیکن یہ رومی لوگ جن کے ماتحت یہ علاقہ تھا پہلے، اور جن سے جنگ کر کے مسلمانوں نے اس کو حاصل کیا تھا، اب ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی تو خاموش نہیں بیٹھنے والے تھے، اور انہیں بھی احساس تھا کہ یہ علاقہ کتنا اہم ہے، تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ کس طریقے سے یہ علاقہ اسکندریہ کا یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے واپس لیا جائے۔ تو رومیوں نے اس سلسلے میں یہ کام کیا کہ اسکندریہ میں رہنے والے لوگوں کو اسلامی حکومت کے خلاف بھڑکانا شروع کیا، اور مسلمانوں کے حاکم کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے انہیں آمادہ کرنا شروع کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اسکندریہ کو واپس نہیں لیا تو ہماری قوت طاقت اور اسی طریقے سے ہمارے اپنے ملک کی حفاظت بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ کسی بھی قیمت پر یہ چاہتے تھے کہ اسکندریہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے واپس لے لیا جائے۔ جنہوں نے رومیوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کیا، یہ اسکندریہ کے لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا رومیوں نے، تو وہاں کے لوگوں کو بہت کچھ جو ہے اس سلسلے میں انہوں نے ہدیے تحائف اور مال و دولت دینے کا وعدہ بھی کیا، اور کچھ جو ہے وہ لالچ وغیرہ، ایسے موقعوں پر لالچ دیا جاتا ہے، لالچ سے جو ہے کام کروایا جاتا ہے، تو یا وہاں کے کچھ لوگوں کو لالچ وغیرہ دے کر کے رومیوں نے انہیں اسلامی فوج کے خلاف بھڑکانا شروع کیا، اسلامی حکومت کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ اس کے بعد جب ایسا ہوتا ہے کہ روپے پیسے کی جو چکا چوندھ ہے، اگر یہ روپیہ پیسہ علماء کے جو ہے کو جو ہے غافل کر سکتا ہے اور علماء کو ان کے راستے سے بھٹکا سکتا ہے، اور وہ لوگ اس طرح کی کمپنیوں کے جھانسے میں آ کر کے ان کی تائید کر دیے ہوں اور لوگوں کو دھوکہ دیے ہوں، تو اب سوچئے کہ یہ عام لوگوں کا کیا ہوگا۔ جو تو کچھ لوگ تو لالچ میں آ ہی جاتے ہیں، تو وہاں اسکندریہ کے رہنے والے لوگوں میں سے بہت سے لوگ لالچ میں آ گئے، اور اس طریقے سے انہوں نے قسطنطین، اس وقت قسطنطین بن ہرقل جو رومیوں کا بادشاہ تھا قسطنطین، اس کو انہوں نے لکھ دیا، اور کتنے مسلمان وہاں پر ہیں، اور کتنے مسلمانوں کی جو بڑی قلیل تعداد تھی وہاں پر، اور فتح ہونے کے بعد جو ہے وہیں پر باقی رہنا یہ اسلامی فوج کا طریقہ نہیں تھا، وہ آگے بڑھتے تھے، دوسرے علاقوں میں چلے جاتے تھے، تو بہت کم مسلمان اور بہت کم اسلامی فوج وہاں تھی۔ یہ ساری تفصیلات جو ہے لکھ کر کے بھیج دیں قسطنطین بن ہرقل کو، اور جس انداز سے یہ لوگ جو ہے رہ رہے تھے، رومی جو اب مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، اور ان کو بھی رہنے کی، جب صلح ہو جاتی ہے تو رہنے کی اجازت ہو جاتی ہے کہ آپ بھی رہیے، جزیہ دینا پڑتا ہے ان کو، جزیہ دے کر کے رہیے،
تو انہوں نے اپنے بارے میں بھی لکھا، رومیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ ہم یہاں بڑی ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ سب چیزیں جو ہے جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی، ان کی وفات کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے خلیفہ بننے کے بعد یہ بھی ہوا کہ انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مصر کے گورنر تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، ان کو وہاں سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہٹا بھی دیا تھا، اور ان کی جگہ پر عبداللہ بن سعد بن ابی السرح کو وہاں کا گورنر متعین کر دیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ہوئی تھیں، یہ سب وہاں تبدیلیاں ہوئی تھیں، اور انہی سب حالات میں ہوا یہ کہ منویل خصی نام کا ایک شخص، جو کہ رومی فوج کا کمانڈر تھا، وہ اسکندریہ پہنچتا ہے، روم سے ایک فوج لے کر کے، رومن جو ہے ایک فوج لے کر کے پہنچتا ہے، تاکہ اسکندریہ کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑا لیا جائے اور یہاں سے مسلمانوں کو بھگا دیا جائے۔ وہ بہت بڑی فوج، یہاں تک کہ بعض تاریخی کتابوں میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ 300 کشتیاں جو ساز و سامان سے اور ہر طرح کے ہتھیار سے بھری ہوئی تھیں، اور فوجی اور ہتھیار وہ سب لے کر کے وہاں سے وہ آیا تھا یہ۔ اور روم یعنی اسکندریہ میں خود رومی لوگ تھے، ان سب کو اپنے ساتھ ملا کر کے اور یہاں پر زوردار مسلمانوں پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رکھی تھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہوئی، جب مصریوں کو، جو وہاں رہنے والے لوگ تھے مصر کے، ان کو اس کا علم ہو گیا کہ رومی فوج اسکندریہ پہنچی ہے، ان کا جو لیڈر ہے منویل خصی، وہ لے کر کے اپنی فوج یہاں آیا ہے، اور یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں اسکندریہ کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑانے کی۔ تو مصر کے مسلمانوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو خلیفہ وقت تھے، ان کے پاس خط لکھا، اور خط میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا، یہ درخواست کی، یہ ریکویسٹ کی ان سے کہ آپ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر بھیج دیجیے۔ مصر کو، جیسے پہلے مصر کی ذمہ داری وہ ادا کر رہے تھے، ان کو مصر کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے پھر سے ان کو اس عہدے پر قائم کر دیا جائے، اور انہیں جو ہے بلا لیا جائے، کیونکہ وہاں کے حالات کا انہیں اچھا علم تھا۔ تو مصر والوں نے ان سے مطالبہ کیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ عمر بن عاص کو وہاں واپس بھیجا جائے، کیونکہ ایک تو ان کو وہاں کا تجربہ تھا، وہاں کے حالات کا علم تھا، اور دوسری یہ کہ رومی لوگ جو وہاں تھے، ان کے دلوں میں عمر بن عاص کا ایک خوف تھا، ایک ہیبت تھی، اور یہ خوف اور ہیبت جو ہے سائیکالوجی کے لحاظ سے جنگ کے میدان میں بہت فائدہ پہنچاتی ہے یہ چیز۔ جیسے خالد بن ولید کے تعلق سے ہم نے آپ کو پیش کیا ہے پہلے، کہ کس طرح سے جب دشمن فوج یہ سن لیتی تھی کہ یہ خالد بن ولید آ رہے ہیں اور یہ فوج کے کمانڈر ہیں، تو ان کی یعنی آدھی جنگ تو وہیں پر وہ ہار جاتے تھے، کیونکہ ایک عجیب طرح کی ہیبت اور خوف کہ اگر خالد بن ولید ہیں تو فتح ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، یہ جو ہے جو لوگوں کے دلوں میں ایک دھاک سی بیٹھی ہوئی تھی، تو آدھا جو ہے آدھی جنگ تو وہیں ہار جایا کرتے تھے، کھانا پوری کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لڑتے تھے، اور بعد میں وہ چیز بھی جو ہے ختم ہو جاتی اور فتوحات کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بھی مصر میں یہ بات مشہور تھی، ان کی ہیبت جو ہے دشمن کے دلوں میں تھی، ان کا خوف دشمن کے دلوں میں تھا، اس لیے بھی وہاں کے لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ عمر بن عاص کو یہاں پھر سے بلایا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
खलीफा वक्त हैं और मुसलमानों की मसलहत का उन्हें ख्याल रखना ज़रूरी होता है। और इन सहाबा के दिलों में एक दूसरे के ताल्लुक़ से न कोई बदगुमानी थी और न कोई बुरा ख्याल था और न ही कोई ऐसी चीज़ थी। अगर वक्त का तकाज़ा है तो जिसको भी गवर्नर बनाना है उसके लिए कहाँ पीछे हटने वाले हैं। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने झट से जो है अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो को मिस्र का जो है अमीर बना दिया फिर से जो है। और उसके बाद ये हुआ कि बड़ी जो है हिकमत अमली अपनाई थी अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो ने। बड़ी अहम चीज़ है ये। कैसे जो है देखिए, अगर आदमी के पास ताकत कम होती है क़ुव्वत कम होती है लेकिन दिमाग अगर होता है, उसका जो लीडर है, लीडरशिप जो है अच्छी होती है, तो देखिए कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। उसका एक अंदाज़ा कीजिए आप। आज हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारे उस लीडरशिप का फुकदान है। वो लीडरशिप नहीं है जो आलमी पैमाने पर, वर्ल्ड लेवल पर मुसलमानों को सही तरीके से गाइड कर सके। तो क्या हुआ था, इनकी लीडरशिप देखिए कैसी थी कि जब वो शख्स जो रोमी फौज का कमांडर था वो आया रोम से सिकंदरिया के इलाके में, तो छोड़ दिया आमर बिन आस रदी अल्लाह, कुछ जो है फौरी तौर पर उसके साथ जंग करना इसको नहीं किया उन्होंने, थोड़ी मोहलत दे दी उसको। क्या किया इन्होंने कि थोड़ा इनको आगे बढ़ने दो आगे। और ये जो है अपनी ताकत के नशे में, ये जालिम लोग थे, ताकत का इनको नशा था, तो उस नशे में ये जो है सामने वालों पर जुल्म भी बहुत करते थे, बड़ा फसाद बर्पा करते थे। जैसे आजकल भी आप सुनते होंगे कि ऐसे लोग, क्या होता है कि इनसे न लोगों का माल महफूज रहता है, न बहन बेटियां महफूज रहती हैं इनसे, और लोग इनसे पनाह मांगने लगते हैं इनके इस रवैये की वजह से। इस तरह के जब फौजी होते हैं फसादी किस्मत, तो ये परेशानियां होती हैं। तो अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु को ये सब पता है कि ये लोग आएंगे तो इस्कंदरिया के इस इलाके में अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ के बाशिंदों पर जुल्म करेंगे, उनको जो है सताएंगे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू पर हमले करेंगे, तो खुद वहाँ के लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे। उन्होंने इस्लाम के साये में कितनी हिफाजत, जान की हिफाजत, इज्जत व आबरू की हिफाजत का जो मंजर देखा था। और अब ये शख्स जो कि मनवेल जो है खसी, जो उनका लीडर था, जो है रोमियों का कायद था, कमांडर था, वो और उसके फौजी किस तरह से उनके साथ बर्ताव करते हैं, इस चीज़ को वो लोग अच्छी तरह से मुशाहदा कर लें तो अंदर से ही लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे। अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको मौका दिया कि ये जो है अंदर की तरफ जाएं। इस तरह से ये लोग जो है अंदर की तरफ गए और फसाद बर्पा करते हुए आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि जिनको भी इन्होंने सताया, तो ये मिस्री लोग जिनको सताया गया, जिनकी इज्जत व आबरू खतरे में पड़ी, जिनके मालो दौलत को लूटा गया इन फौजियों के जरिए से, उनके दिलों में दुश्मनी और नफरत के जज्बात ने जन्म ले लिया और इस तरीके से वो इनके खिलाफ हो गए। अब उन्होंने उस अजीम फ़र्क को समझ लिया कि मुसलमान हुक्मरानों और ये गैर मुस्लिम लीडरों में कितना फ़र्क है, वो लोग कितने अच्छे हैं और ये लोग कितने बुरे हैं। तो ये सब फ़ायदा किसने हासिल कर लिया? अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। बहरहाल ये मनविल जो है अपना पूरा लश्कर ले करके इस्कंदरिया से निकला और वो मिस्र का जो निचला हिस्सा है उसकी तरफ जो है ये आगे बढ़ता है। अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु अभी तक उसके मुकाबले के लिए अपनी फौज ले उसके सामने नहीं पहुंचे हैं और कुछ भी उन्होंने नहीं किया, बल्कि वो यही सोचते रहे, यही जो है करते रहे कि इनको लूट मार मचाने दो, आगे बढ़ने दो।
اور جتنا یہ آگے بڑھیں گے، لوٹ مار کرتے جائیں گے، اتنا ہی مصریوں کا دل ان کے خلاف ہوتا جائے۔ تو اس طرح سے ان کی وہ رائے تھی اور انہوں نے اپنی اس رائے کو یہاں پر استعمال کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے کے لیے تیار ہوئے، ایک طرف ان کو ڈھیل دیا اور مصری جو ہے قوم ان کے خلاف بھی ہوتی گئی، یعنی رومیوں کے خلاف بھی ہوتی گئی، اور جب وہ لوگ بالکل ان سے نفرت کرنے لگے اور ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے ان کے دل تیار ہو گئے، تب جو ہے یہ منویل نقیوس نامی ایک جگہ تھی، وہاں تک پہنچا یہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور وہاں جا کر کے اس سے مقابلہ کیا۔ اب اس کے بعد اسی نقیوس نامی جگہ جو کہ دریائے نیل کا جو ہے کنارے کا حصہ تھا، بینک آف ریور جسے آپ کہتے ہیں، تو دریائے نیل کا کنارہ تھا، یہ نقیوس نامی جگہ تھی، وہاں جا کر کے دونوں فوجوں میں مقابلہ ہوتا ہے، اور یہاں آ کر کے مقابلہ کیا ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ بالکل دشمن کی صفوں میں گھس کر کے دشمن سے مقابلہ کرنے کی جو اسلامی روایت رہی ہے، جو اسلام کے جابازوں اور جیالوں کا طریقہ رہا ہے، ان اسلامی فوجیوں کا انہوں نے آگے بڑھ کر کے اس طرح سے مقابلہ کیا، اور اس مقابلے میں انہوں نے دشمنوں کے سروں کو اپنی تلوار سے ہوا میں جو ہے اڑاتے ہوئے یہ آگے بڑھے، اور اس دوران یہ کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کو ایک تیر لگ۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہادر لوگ جب دشمنوں کی صفوں میں گھس کر کے لڑتے ہیں تو ان کو بھی زخم پہنچے گا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے تیر لگ گیا ایک، اور اس طریقے سے وہ جو ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کو تیر لگنے سے گھوڑا ہلاک ہو گیا۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پیدل ہو گئے بغیر گھوڑے کے۔ تو فوجیں الگ الگ ہوتی تھیں، گھوڑ سواروں کی ہوتی تھیں، پیدل ہر ایک کے پاس گھوڑے نہیں، تو پیدل جو ہے بہت سارے فوجی پیدل ہی لڑتے تھے، تو یہ پیدل جو فوجی تھے ان کے حصے میں آ گئے، اور وہاں سے انہوں نے پیدل ہی رومیوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کا یہ کمانڈر جی جان سے دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے، تو اس چیز نے خود ان کے اندر بھی ایک طرح سے مقابلے کی روح پھونک دی، اور جو ہے لڑنے کے جذبے کو اور زیادہ تیز کر دیا۔ تو شیر کے مانند یہ اسلامی فوج جھپٹ پڑی، اور کوئی جو ہے خوف نہیں، کچھ نہیں، اور جب یہ جو ہے ایک جو ہے شیر کے مانند یہ لوگ دشمن پر جھپٹ پڑے، تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب مسلمان اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں تو دشمنوں کے دانت کھٹے کر ہی دیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، اگر مرے تو شہید ہوں گے اور جنت کا اونچا مقام، اور اگر زندہ رہے تو اسلام کی دعوت دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے گی۔ یہی تو ان کا مقصد ہوتا تھا، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا یا دنیا کا تخت و تاج، یہ ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا۔ اور اس طرح سے جب ان کی جو ہے یہ لوگ آگے بڑھے ہیں تو ان کی اس جو ہے حملے کی تاب نہیں لا سکے، رومی فوج ان کی اس کو تاب نہیں لا سکی، اور آخر میں یہ ہوا کہ وہ لوگ
शिकस्त खा गए और रूमी फौज अब वहां से भाग करके इस्कंदरिया पहुंच गई। फिर से इस्कंदरिया से ये लोग आगे आ गए थे और पूरा जो है दरिया नील के किनारे पर ये जो है मुठभेड़ हुई थी। अब वहां से भाग करके इस्कंदरिया में जो किला था उसी किले में आकर के इन्होंने पनाह ले ली। जब देखा इसके बाद कि अब जो वहाँ मिस्री लोग थे उन्होंने देखा अब तो ये रोमी लोग भाग गए हैं और यहाँ पर मामला भी ऐसा हुआ कि मुसलमान और इस्लामी फ़ौज ये गालिब आ गए हैं। तो ये रोमी लोग आगे, ये जो लोग थे वहाँ मिस्री लोग, ये आगे बढ़े और मुसलमानों से फिर उन्होंने सुलह की और दरख्वास्त की कि जो भी इन रोमियों ने हमारे ऊपर लूट मार मचा रखी थी और हमारे रास्तों वगैरह को ख़राब कर दिया है, उसके लिए जो भी जो है चीज़ों की इस्लाह करनी है, पुल वगैरह दोबारा बनाने हैं, वो सब मुसलमान करें। और मिस्रियों ने अपनी बड़ी खुशी का इजहार किया कि इस्लामी फ़ौज गालिब आ गई, क्योंकि उनको महसूस हुआ कि इस्लामी हुकूमत के ज़ेर साए उनके माल भी महफूज हैं, उनकी जानें भी महफूज हैं, उनकी इज्जतें भी महफूज हैं। अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उन्होंने रोमी फ़ौज को शिकस्त दे दी उस जगह पे जिसका जिक्र अभी हमने आपके सामने किया था, जब वो जो है नक़ियुस नामी जगह पे जब शिकस्त दे दी वो दरिया नील के किनारे, तो पीछे पीछे जब ये रोमी फ़ौज जो बच गई थी इस्कंदरिया शहर की तरफ भागी, किले में जाकर के ये लोग छुपे, तो इस्लामी फ़ौज भी अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु की लीडरशिप में उसका पीछा किया और ये भी इस्कंदरिया तक पहुँचे और वहाँ पहुँच करके उसे घेर लिया। और उस ज़माने की जो एक हथियार था उस ज़माने का, जिसे मजानीक कहा जाता था, मिंजनीक जो है, जिससे बड़े बड़े पत्थर फेंक करके दीवारों वगैरह को तोड़ा जाता था, तो अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे फेंक करके इस्कंदरिया के जो किले की दीवारें थीं उसको तोड़ने का काम शुरू किया, यहाँ तक कि उसे कमज़ोर कर दिया। और उसके बाद इनको मौका मिला कि उस किले में जो है दाखिल हो जाएं और मुसलमान इस्कंदरिया शहर में दोबारा दाखिल हुए और वहाँ जो रूमी फ़ौजी थे उन्हें कत्ल किया, औरतों को कैदी बना लिया और उनके बच्चे जो थे वो भी कैदी बन गए। यही लोग गुलाम और लौंडी बनते थे और जो उसमें से भाग गया और भाग करके कश्तियों पर चला गया ताकि वहाँ से कश्ती पर वो लोग भाग करके अपने जो है इलाके में पहुँच जाए, रोम के इलाके में पहुँच जाए। मनविल जो उनका लीडर था वो भी उसमें मारा गया, इस जंग में वो भी मारा गया। इस तरीके से दोबारा ये पूरा इलाका मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। अब जब दोबारा इस्कंदरिया का ये इलाका कब्ज़े में आया तो अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और प्लानिंग की कि इस शहर को इस्लामी लिहाज से बसाया जाए और यहाँ मुसलमानों को बसाया जाए ताकि अब दोबारा कभी दुश्मन यहाँ पर हमला करने की जसारत और जुरत न कर सके, उसकी हिम्मत न दिखा सके। तो उन्होंने बाकायदा वहाँ पर जहाँ पे मुसलमान जो है, जहाँ जंग रोकी गई थी और रोमियों के ही जो बाकी बचे लोग थे वहाँ पर उन्हीं की दरख्वास्त पर जंग रोक दी गई थी, तो वहीं पर क्या हुआ, मस्जिद बनाने का हुक्म दिया अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने और उसे मस्जिदुर रहमा का नाम दिया था। ये सारी बातें जो है उस वक्त हुई थी और ये सब चीज़ें जो है ये सब बताने के लिए हैं कि किस तरीके से इस्लामी फ़ौज मुकाबला करती थी और गलबा पाने के बाद किस तरीके से वो वहाँ के लोगों की
بھلائی کا اور وہاں کے لوگوں کو کہ جو ہے شانتی اور امن جو ہے فراہم کرنے کے لیے، یہ شانتی پرووائڈ کرنے کے لیے کس طریقے سے کام کرتے تھے۔ تو وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی گئی، جس مسجد کا نام مسجد الرحمہ رکھا گیا، اور اس طریقے سے پھر سے اسکندریہ کا یہ پورا علاقہ جو پہلے وہاں پہ امن و شانتی تھی، اسی امن و شانتی کی فضا میں پھر سے وہاں کے لوگ سانس لینے لگے اور وہاں پر امن و شانتی قائم ہو گئی۔ وہاں سے جو بھاگ سکتے تھے رومی وہ تو بھاگے، اور جو باقی بچے تھے ان کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ کیا گیا، اور اس طرح سے وہاں جو بھی چیزیں تھیں، جو بھی معاملات تھا، وہ فیس طریقے سب جو ہے اچھی طرح سے امن و سلامتی کی وہ فضا جو ہے وہاں پر پھر سے قائم کر دی گئی تھی۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اب چاروں طرف سے مصری آتے اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا شکریہ ادا کرتے کہ کس طرح سے رومیوں کے ظلم سے انہوں نے ان کو بچا لیا ہے۔ بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بہرحال یہ سبب بنے ہیں تو ان کو کس طریقے سے جو ہے بچا لیا ہے۔ انہوں نے بڑی خوشی ظاہر کی کہ پھر سے مسلمانوں کے قبضے میں یہ علاقہ ہے، اور اس طرح سے وہاں پر امن و شانتی کی یہ فضا پھر سے قائم ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں ہوئیں، اس کے بعد جو ہے وہاں سے پھر جو ہے آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھ کر کے جو علاقے تھے وہاں پر جو ہے جیسے طرابلس جو ہے کا علاقہ تھا، اور بھی جو ہے بعض علاقے تھے، اس علاقے کی طرف جو ہے یہ لوگ آگے بڑھ گئے، اور یہ سارے کے سارے علاقے اب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ پورا مصر کا علاقہ، صرف مصر کا جو تھوڑا بہت جنوب کا غالباً یہ ایریا پڑتا تھا، مجھے تھوڑا اچھی طرح سے یاد نہیں ہے، لیکن جنوب کا نہیں، شمال کا، اسی لیے شمال کا جو حصہ نہیں، نارتھ کا جو ایریا تھا اس کا، اور مصر کا، ایجپٹ کا، یہی جو ہے صرف اب رومیوں کے قبضے میں رہ گیا تھا، بقیہ پورا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے آگے بڑھے یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ جو ایک وہاں پہ علاقہ پڑتا ہے نوبہ کا، اس علاقے میں بھی جو ہے یہ آگے بڑھے، اور اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہے مسلمانوں کے جو ہے ہاتھ میں آئیں۔ اب اس کے بعد معاملہ ہوتا ہے افریقیہ کا۔ افریقیہ کو فتح کرنا یہ اور اسلامی ماتحت اسے کرنا یہ بہت ضروری تھا، اس پورے علاقے اور پورے ایریا کے امن و سلامتی کے لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ افریقیہ کا یہ علاقہ بھی جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں رہے، اور اس میں جو ہے برقہ، طرابلس، اسی طریقے سے لیبیا، یہ سب جو علاقے، لیبیا تو آج کل آپ سنتے رہتے ہیں، تو لیبیا تو ابھی بھی جانتے ہیں آپ، تو یہ سب جو علاقے تھے ان علاقوں پر بھی یہ سب افریقیہ کا علاقہ کہلاتا تھا۔ یعنی ویسے مصر بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اس کے لحاظ سے دیکھیں، بر اعظم کے لحاظ سے، تو مصر تو افریقہ میں ہی پڑتا ہے، تو یہ افریقیہ کے علاقے یہی کہلاتے تھے۔ طرابلس کا تھا، برقہ تھا، اور لیبیا کا جو ہے علاقہ اسی کو کہا جاتا تھا، اور یہ خواہش رکھتے تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو رومن امپائر ہے اس کا جو تسلط ہے ان علاقوں میں، اس کا جو غلبہ ہے اور اس کا ظلم ان علاقوں پر بہت ہے، ان سب کو ختم کیا جائے، اور یہ جو ہے پورا اسلامی حکومت کے ماتحت ہو جائے، یہ ان کی جو ہے بڑی خواہش تھی، اور اس طریقے سے وہ جو ہے آگے جو ہے بڑھ رہے تھے، اور آگے کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا تھا۔ لیکن یہاں پر یہ بات جو ہے آپ کے سامنے رہے کہ یہاں یہ جو علاقہ ہے، اس سلسلے میں جو جنگیں ہوئیں اس علاقے میں، اس کے بارے میں جو آگے بڑھے وہ جو ہے عبداللہ بن سعد، ایک جو ہے اسلامی لیڈر ہیں اور اسلامی فوج کے کمانڈر جو ہے، وہ جو ہے اس سلسلے میں آگے بڑھے، کیونکہ
ان کو یہ کام تھا جو ہے وہ اس علاقے میں ان کو ہی وہاں پر مقرر کیا گیا تھا۔ تو یہ علاقہ جو برقہ کا تھا، جو افریقیہ کا علاقہ کہلاتا ہے، طرابلس، اسی طرح سے لیبیا کا علاقہ، یہ سارے کے سارے علاقے جو عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو اس جو ہے قریب کے علاقے کے جو گورنر بنائے گئے اور فوج کے کمانڈر بھی تھے، تو یہ اس سلسلے کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ یہاں جو جنگیں ہوئیں اس علاقے میں، طرابلس، لیبیا وغیرہ کے، برقہ کے، تو وہاں پر یہی تھے عبداللہ بن سعد۔ عبداللہ بن سعد، ان کے تعلق سے بھی کافی کچھ جو ہے باتیں ہیں، اور انہوں نے بھی اس پورے علاقے میں جو ہے کافی اپنی دھاک جو ہے بیٹھائی ہوئی تھی۔ تو یہ میں ان کے بارے میں بتاؤں کہ عبداللہ بن سعد نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط لکھا کہ وہ افریقیہ میں جنگ کرنا چاہتے ہیں، دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہی علاقہ جو میں نے ابھی پیش کیا تھا آپ کے سامنے۔ تو عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے پہلے کیا کیا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کی، کیونکہ خلیفے کی اجازت کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، لیکن وہ خود بھی صرف اپنی رائے پر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، جو صحابہ مدینے میں تھے ان سے مشورے کرتے تھے، خاص طریقے سے بڑے بڑے صحابہ جو وہاں موجود تھے، جو ان کے جو ہے کہہ لیجئے کہ ایڈوائزری بورڈ کے ممبر کہہ لیجئے، آج کے زبان میں کہنا ہو، ان سب کو اکٹھا کر کے وہ بھی مشورے کرتے تھے۔ تو جب ان کو عبداللہ بن سعد کا خط ملا تو انہوں نے صحابہ کو جمع کیا مشورے کے لیے، اور صحابہ نے سب نے یہی مشورہ دیا کہ افریقیہ میں جنگ کو جاری رکھا جائے، اس علاقے کو جو ہے فتح کیا جائے۔ صرف ایک ابو العاور سعید بن زید، انہوں نے ہی اس رائے کی موافقت نہیں کی تھی، اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے تھی پہلے، اسی رائے پر وہ قائم رہے کہ افریقیہ سے جو ہے ابھی وہاں پہ جنگ نہ چھیڑی جائے۔ تو یہ معاملہ تھا، جب چونکہ اکثر صحابہ بلکہ سبھی، ایک کو چھوڑ کر کے سبھی وہاں جنگ جو ہے کرنے کی موافقت میں انہوں نے ووٹ دیا، اور اس کے موافقت کے اس میں انہوں نے موافقت ظاہر کی، تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جہاد کرنے پر ابھارا اور اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے کہا، اور جو لوگ بھی جانا چاہتے ہیں رضاکارانہ طور پر، یعنی والنٹیری طور پر جو ہے، کوئی کسی کو فورس کر کے مجبور کر کے نہیں، ان سب کو جمع کیا جانے لگا، اور ان کو وہاں سے پورا جو ہے فوجی ساز و سامان دے کر کے، فوجی ہتھیار دے کر کے مصر کی طرف روانہ کیا گیا، تاکہ یہ لوگ عبداللہ بن سعد ان کے ماتحتی میں، یعنی کمانڈر وہ رہیں گے، ان کے جو ہے کمانڈری میں یہ لوگ وہاں افریقیہ جا کر کے مقابلہ کریں، اور کافی اس کے لیے تیاری کی گئی۔ اور اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں شرکت کے لیے بڑے بڑے صحابہ اور بڑے فضائل رکھنے والے صحابہ، یہاں تک کہ اہل بیت میں سے بھی بہت سے لوگ اس میں شامل ہوئے تھے، اور باقاعدہ اس میں جو ہے ساتھ میں جو ہے گئے تھے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس کو کتنی اہمیت دی گئی تھی اس زمانے میں، یہاں تک کہ حسن، حسین، ابن عباس، ابن جعفر، یہ سب لوگ جو ہے اس جو ہے فوج میں، یہ سب لوگ جو ہے نکلے تھے وہ افریقیہ کے علاقے میں جنگ کرنے کے لیے۔ اور کافی ایک جو ہے فوج وہاں پہ تیار ہو گئی، اور یہ سب لوگ جو ہے وہاں سے گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ خود تاریخ کی بعض کتابوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ خود عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اونٹ انہوں نے اپنی طرف سے اس فوج میں دیا تھا، تاکہ کمزور لوگوں کے لیے سواری کا انتظام ہو جائے۔
1000 ऊँट मेरे भाइयों बहुत बड़ी दौलत है। और वैसे भी उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मालदार साहबा में से थे, तो मुख्तलिफ जो है मौक़ों पर उन्होंने मुख्तलिफ ग़ज़वात में अपनी जो है सखावत और अल्लाह के रास्ते में अपने खर्च करने के जज्बे को उन्होंने साबित भी किया था। तो वो तो आप जानते ही हैं, वो सीरत की किताबों में उसके बारे में जो है मालूमात मौजूद है, आपके सामने भी पेश की जा चुकी हैं पहले। तो इस मौके पर भी बड़ी दरिया दिली का उन्होंने सबूत दिया था। बहरहाल खुलासा ये है इसका कि ये मिस्र की तरफ ये फ़ौज मदीने से रवाना हुई और जा कर के वहाँ अब्दुल्लाह बिन साद की फ़ौज के साथ ये लोग मिल गए। और अब वहाँ से ये लोग जो है अब्दुल्लाह बिन साद, उन्हीं की कमांडरी में ये लोग जो है आगे बढ़े। तकरीबन 20,000 के करीब ये फ़ौज थी और वहाँ से ये लोग बरका, वो जो लीबिया, तराबलुस, जो इलाके हमने कहा बरका, ये सब जो है इलाके की तरफ आगे बढ़े। और उक़बा बिन नाफ़े फ़हरी, इन्होंने ये भी आकर के फिर इस फ़ौज से मिल गए थे और उनके साथ भी जो लोग थे वो सब की सब आकर के वहाँ मिल गए। यहाँ जो है अब वहाँ तक जो है पहुँच गए हैं और मुकाबले का जो है मसला है और सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से वहाँ पर दोनों फ़ौजों का सामना हुआ और किस तरीके से ये इलाके इस्लामी जो है फतूहात में, इस्लामी मातहती में ये लोग आए। और उस इलाके में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ख़ास तरीके से किस तरीके उन्होंने आगे बढ़ कर के जो मुकाबला किया है, इसमें वो अपने आप में एक जो है तारीख़ है, लोगों के लिए एक मिसाल है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा वक्त इसमें लगेगा और आज के दर्स का वक्त अब करीबुल ख़त्म है, तो हम चाहेंगे ये कि आपको इसके लिए 1 हफ्ते का इंतज़ार कराया जाए कि इफ्रीqiya के इस इलाके में किस तरीके से इस्लामी फ़ौज को बरतरी हासिल हुई और किस तरीके से गलबा हासिल हुआ, इलाका ये फ़तह हुआ। उसके लिए आप और 1 हफ्ते का इंतज़ार कीजिए। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का अज़ीम कारनामा इस जंग में, उसको भी जानने के लिए आप आइंदा हफ्ते दर्स में शिरकत कीजिए। इंशाअल्लाह आपके सामने ये बातें पेश की जाएंगी। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इसके बाद हमारी अरबी की क्लास है, जो उसमें शिरकत करना चाहें शिरकत करें।